اس کا چندہ وغیرہ لینے کے لیے جو ممبرات تھیں ان کے پاس مجھے بھیجا کرتی تھیں، اور اگر کسی کے گھر دیر ہو جاتی یا چندہ نہیں آتا تھا تو اپنے پاس سے دے دیا کرتی تھیں، اور یہی فکر رہتی تھی کہ چندے لیٹ نہ ہوں جمع کرانے۔ کہ یہ لکھا کہ میں کبھی کبھی بازار سے سودا لینے بھیجتی تو پیسے تھوڑے ہو جاتے تو میں اپنی طرف سے خرچ کر لیتا، تو کہتی فوراً لے لیا کرو میرے سے، میں کسی کا مقروض نہیں رہنا چاہتی۔ اسی طرح یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پھر جس مہینے کوئی زیادہ شادی کارڈ آتے تو مجھے فرماتی ہیں کہ ممتاز نام ہے اس کا، کہ ان تمام کارڈ کی لسٹ بناؤ اور مجھے یاد کرا دینا، اور بتاتی تھیں کہ اس دن صاحب کا خاتمہ، جو پرانی خاتمائیں تھیں خاندان کی یا بزرگوں کی، ان کے ضرور جاتی تھیں، یا ایک غریب لڑکی کی شادی ہے مجھے ضرور یاد کرانا، اور بعض اوقات دن میں 3 بار کہا کرتی تھیں کہ میں نے اس غریب لڑکی کی شادی پہ ضرور جانا ہے، تیار رہنا۔ اور اسی طرح اور نصیحتیں ہیں ان کی۔ ان کے داماد نے لکھا ہے سید قاسم احمد نے کہ خلیفہ وقت سے محبت اور اطاعت میں خالہ نے محلے کی لجنہ میں جس کی وہ صدر رہی ہیں بہت غیر معمولی اثر پیدا کیا تھا۔ اس معاملے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک فطری جذبہ تھا۔ جس دن وفات ہوئی ہے صبح بار بار کہہ رہی تھیں کہ حضور کو خدمت میں میرے لیے دعا کی درخواست کر دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی وفات کا اندازہ تھا، کیونکہ اپنی ایک نواسی کو انہوں نے کہا اپنی فوت شدہ ایک بھابھی کے بارے میں کہ وہ آئی ہیں۔ بیٹیوں کو بلا کر کہا، پیار کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا۔ بے شمار خوبیاں تھیں، بطور ماں اور ساس اور بیوی کے ان کا نمونہ نہایت اعلیٰ تھا۔ اپنے میاں مرحوم کے مزاج کے مطابق ان کا ہمیشہ خیال رکھا اور کبھی کوئی شکوے کا موقع نہیں دیا۔ یہ پرانے بزرگ جو ہیں ان کی مثالیں میں اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ ہمارے نئے جوڑوں کو، ایسے خاندانوں کو، میاں بیوی کو جن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے، خاص طور پر لڑکیوں کو، عورتوں کو خوب خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ سب سے پہلی ذمہ داری ان کی اپنے گھروں کو سنبھالنا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کامل اطاعت کی اپنے میاں کی، اور بیٹیوں کو بھی اپنے خامدوں کے بارے میں یہی نصیحت کی کہ اپنے خامدوں کا خیال رکھا کرو۔ کبھی اپنے میاں سے ان کو بحث کرتے نہیں دیکھا۔ نصیحت کرتی تو اکثر حضرت مسیح موعود، حضرت مسلم موعود اور حضرت اماں جان کا ذکر ہوتا۔ غصہ اگر کبھی آیا بھی تو بہت تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہی شفقت والا انداز ہوتا۔ اور لڑکیوں کو، خاندان کی لڑکیوں کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھیں کہ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے کسی کو ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ان کے یہ دعائیں اور یہ نصیحتیں ان بچیوں کے، ان کی بچیوں کے بھی اور خاندان کی دوسری بچیوں کے بھی کام آنے والی ہوں۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ ملازموں کے ساتھ بھی بہت شفقت کا سلوک تھا۔ جو بچیاں گھر میں پل بڑھ کے جوان ہوئیں ان کا جہیز چھوٹی عمر سے ہی بنانا شروع کر دیا، شادیوں کے اخراجات بھی ادا کیے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آیا کہ کام کرنے والی خاتون اور ان کی بیٹیوں نے انتہائی بدتمیزی کی۔ بعض نے مشورہ دیا کہ فوراً فارغ کر دینا چاہیے، مگر فرماتی رہیں کہ ابھی تو میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ شادی کے بعد ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوتی تھیں۔ اکثر کہا کرتی تھیں کہ بہو کو سمجھانا ہو، یہ بھی نصیحت بڑی کام کی ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے۔ آج کل جو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بہو کو سمجھانا ہو تو بیٹے کو نصیحت کرنی چاہیے، اور اگر داماد کو سمجھانا ہو تو بیٹی کو نصیحت کرنی چاہیے۔ احسان کرتے وقت طریق ایسا اختیار کرتی ہیں کہ اگلے کو محسوس نہ ہو۔ عبادات اور چندوں میں غیر معمولی باقاعدگی تھی، اور کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر اگر تکلیف بھی وارد کرنی پڑے تو کریں، اور
ان فرائض سے کو کبھی پرے نہ کریں۔ 1944